کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی نمرود کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ سارا منظر آپ نے دیکھا کہ یہ قوم کو اللہ کو چھوڑ کے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، روزی دیتا ہے، ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس خالق اور مالک کو چھوڑ کر یہ قوم کس طرف چلی گئی ہے؟ اسی رب کا انہوں نے شریک ٹھہرا دیا ہے۔ تو اپنی قوم کو اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھانے لگے۔ سب سے پہلے آپ نے تبلیغ کی ابتدا جو تھی وہ اپنے گھر سے کی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی جو حکم ہوا تھا وہ بھی یہ حکم ہوا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبیوں کو پہلے ڈرائیں۔ اور حق بھی یہ بنتا ہے کہ جو بھی مبلغ اور ناصح ہو، جو تبلیغ کرنے والا ہو، وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرے، خود عمل کر کے دکھائے، پھر اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرے، پھر باہر اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں تبلیغ کرتا جائے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کی ابتدا کرے گا تو اثر بہت اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی ابتدا فرمائی تو اپنے گھر سے فرمائی۔ سب سے پہلے جو تبلیغ کی ہے چچا آزر کو کی ہے، کیونکہ آزر جو تھا یہ بت پرست تھا، بت گربی تھا، یہ مشرک تھا، اور مشرک میرے محبوب کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ جس کو میں میرے باپ اور میری ماں بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، کبھی اس نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ اور رب الجلال نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے۔ جو بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، میرے محبوب کا نور ان میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کی، اور گھر میں کس سے؟ اپنے چچا سے جو مشرک تھا، شرک کرتا بھی تھا، لوگوں کو بھی تبلیغ کرتا تھا شرک کرنے کی، بت کی پوجا بھی کرتا تھا، بت بناتا بھی تھا، بازاروں میں بیچتا بھی تھا، یہ سارا اس کا کاروبار تھا۔ اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام اسی سے فرمانے لگے۔ اللہ کریم قرآن میں ذکر فرماتا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ سے کہا، کیونکہ عربوں میں آج بھی رواج ہے، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے، عربوں میں رواج آج بھی ہے، اور اس وقت بھی تھا کہ اپنے چچا کو بھی تایا کو بھی لفظ اب کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، فرمایا باپ بھی باپ ہے، چچا بھی باپ ہے، ماموں بھی باپ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لِأَبِيهِ، اپنے عرفی باپ یعنی چچا سے، آزر جس کا نام آزر ہے، صرف ابھی ہی ذکر نہیں فرمایا، آگے آزر بھی ذکر کر دیا ہے، تاکہ صرف لفظ اب طے کر یہاں پر اگر ذکر کیا گیا تو سننے والا پڑھنے والا ہو سکتا ہے اس کا ذہن حقیقی باپ کی طرف چلا جائے، اور حقیقی باپ ابراہیم علیہ السلام کا موحد تھا، توحید کا قائل تھا، مشرک نہیں تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کسی پڑھنے والے یا سننے والے کا ذہن اس طرف چلا جائے کہ حقیقی باپ یہاں مراد ہے، اس لیے اللہ رب الجلال نے ابھی ہی کے بعد آزرا ذکر کر دیا ہے کہ جس باپ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ ابراہیم کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا آزر ہے، جس کو اب کہہ کر پکارا گیا ہے۔ فرمایا اتتخذ اصناما آلہا، ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، الہ قرار دیتا ہے، ان کو اپنا عبادت کے لائق قرار دیتا ہے؟ فرمایا انی اراک و قومک، اے میرے چچا بے شک میں تجھے بھی تیری قوم کو بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تمہارا بتوں کو الہ اور معبود قرار دینا، رب کو چھوڑ کے اور غیروں کی عبادت کرنا، ان کو معبود قرار دے دینا، فرمایا یہ تمہاری کھلی گمراہی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو اللہ کی توحید کا درس دیا۔ جن کی لوگ پوجا پاٹ میں مصروف تھے
ان کے رد کیا کہ یہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتے۔ مختلف پیراؤں میں آپ نے ذکر فرمایا۔ اب ایک مرتبہ تو اپنے عرفی باپ چچا آور کو کہا تھا کہ تو ان کو معبود بناتا ہے، قرار دیتا ہے اپنے بتوں کو، فرمایا تو بھی گمراہ ہے، تیری قوم بھی گمراہ ہے۔ اور دوسری مرتبہ آپ اپنی قوم کو سمجھایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، دن گزر گیا، رات چھا گئی، اندھیرا چھایا، اور پھر آسمانوں پہ ستارے جگمگانے لگے۔ اب ستاروں کو دیکھا، کیونکہ قوم ستاروں کے بھی پوجا پاٹ میں مصروف تھی، اس کی بھی قائل تھی کہ ستارے بھی معبود ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جب رات کو آسمان پہ چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، اور میں قال ھذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ استفہامی انداز میں کہا تھا کہ کیا اس کو میرا رب قرار دیتے ہو؟ آپ نے استفہامی انداز میں پوچھا ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ ذرا سوچو تو صحیح یہ ستارہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔ تو بظاہر الفاظ ایسے بولے جس طرح کہ قوم یہ سمجھی کہ شاید یہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آپ تو بہت بڑا پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ ستارے ڈوب جاتے ہیں، ہمیشہ نہیں رہتے، اور جو ظاہر ہونے کے بعد ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ آپ تو یہ پیغام دینا چاہتے تھے۔ فرمایا قال ھذا ربی، کیا اس کو میرا رب قرار دیتے ہو؟ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، نظر آنا بند ہو گیا، تو آپ نے فوراً اپنی قوم کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، فرمایا کہ جو ڈوب جائیں میں ان ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ آپ اپنی قوم کو ایک انداز سے یہ بات باور کرا دی، سمجھا دیا کہ یہ ستارے تمہارے معبود ہونے کے حقدار نہیں ہیں۔ آگے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر آسمانوں پہ چاند طلوع ہوا، قوم چاند کے معبود ہونے کی بھی قائل تھی، اس کو بھی الہ اور معبود سمجھتی تھی۔ پھر جب ستاروں کے بعد چاند طلوع ہوا، اس کی روشنی پھیلی، پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کیا اس چاند کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، جب وہ بھی ڈوب گیا، کیونکہ چاند بھی ایک وقت تک، جو اس کا مقررہ وقت ہوتا ہے اس وقت تک وہ نظر آتا ہے، جب اس کی میعاد اور وقت ختم ہو جاتا ہے چاند نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو جب چاند بھی ڈوب گیا، نظر نہ آنے لگا، پھر اپنی قوم کو یہ باور کروایا کہ یہ چاند بھی تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، وہ ڈوب گیا۔ آپ اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کا ڈنگا اس طرح بجایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں سے ہو جاتا، میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میں نہ ستاروں کو معبود مانتا ہوں نہ اس چاند کو معبود مانتا ہوں۔ فرمایا فلما رأى الشمس بازغا، پھر صبح ہوئی، آسمانوں پہ سورج جگمگانے لگا، ستاروں سے زیادہ چاند کی روشنی تھی، چاند سے زیادہ سورج کی روشنی تھی۔ اس کی روشنی کو دیکھا، اللہ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، پھر جب سے آسمانوں پہ چمکتے سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کیا اس سورج کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ یہ پہلے دونوں سے بڑا ہے، ستاروں سے اور چاند سے یہ سورج بڑا ہے، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فلما افلت، جب وہ سورج بھی ڈوب گیا، صبح طلوع ہوتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے، یہ سورج بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا، اس کی ایک منزل مقرر ہے، اسی منزل پہ رواں دواں ہے، اپنا راستہ طے کرتے کرتے پھر چھپ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔
تو اللہ کی خلیل ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے ستارے بھی نظر آتے ہیں ایک وقت کے لیے اور پھر ڈوب جاتے ہیں، چاند نظر آتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے پھر ڈوب جاتا ہے، سورج بھی نظر آتا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے پھر یہ بھی ڈوب جاتا ہے، اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ جو ڈوبنے والے ہوں وہ الہ نہیں ہو سکتے، الہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اپنی قوم سے فرمانے گیا اے میری قوم جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میں تمہارے ساتھ اس کام میں نہیں ہوں، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میرا کوئی اب تعلق نہیں کہ تم مشرک ہو، میں اللہ کی توحید کا قائل ہو۔ اللہ کے پیارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کوئی باطل ہو پھر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے اور اس باطل سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔